بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مظلومات۔ اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش؟ دراصل پچھلے 13 سالوں سے جس مؤذن کی اذان میں اپنے کانوں میں سن رہا تھا، آج وہ ہماری مسجد سے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ان سے کچھ سوال جواب کرنے کا موقع ملا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کی سیلری کتنی ہے؟ معلوم چلا کہ 13,000۔ 13 سال کی سروس کے بعد تنخواہ کتنی؟ 13,000۔ پریشان، میں نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ اس کے بعد میں نے چند اور مؤذنین سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہیں کتنی چل رہی ہیں۔ ایک نے بتایا کہ میں 9 سال سے یہاں پہ مؤذنی کر رہا ہوں اور تنخواہ کتنی؟ 11,000 روپے۔ کسی نے بتایا کہ 10,000 روپے۔ مؤذنی کرتے ہوئے 6 سال ہو گئے، کسی کو 7 سال ہو گئے۔ تو میں نے سوچا یہ کمیٹی والے ان مؤذنین پر کس قدر ظلم۔ یہ کوئی عام شعبہ نہیں ہے، یہ وہ شعبہ ہے جو مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اذان دینے کی فضیلت معلوم چل جائے تو تم قرعہ ڈالو، تمہارے درمیان آپس میں تلواریں نکل جائیں اور تم کہو کہ مجھے اذان دینی ہے، مجھے اذان۔ اور یہ فضیلت اسے حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت ایک مؤذن جو ہے وہ مسجد میں اذان دے رہا ہو۔ لیکن ہماری موجودہ کمیٹیاں مسجد کی بہت ناقدری کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہیں تو ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام مزدور کی جو 25,000 سیلری ہے ہمارے معاشرے میں، وہ تک اس کو نہیں دی جاتی، کہیں 12 دیے جا رہے ہیں، کہیں 10,000 دیے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ دوسری جاب کرے، مطلب اگر کوئی اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ دوسرے کوئی معاش کا انتظام کرے، تو یہی کمیٹی والے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مؤذن صاحب جو ہیں وہ کریم میں گاڑی چلا رہے ہیں، تو 12 سے 13,000 روپے میں ان کا گزر بسر کیسے ہو؟ تو سوچا کہ اس طبقے کے لیے آواز اٹھائی جائے اور لوگوں کو شعور دیا جائے کہ جتنا ہو سکے اس طبقے کی، اگر آپ اختیارات نہیں رکھتے، مطلب آپ کمیٹی والوں کو کنونس نہیں کر سکتے، تو اپنے تہے جو ہے ان کو تحفہ دیجیے، ماہانہ بنیادوں پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ باندھ لیجیے۔ دوسرا، اگر آپ اختیارات رکھتے ہیں تو 2 کام کیجیے۔ پہلا تو یہ کہ یہ جو مؤذنین ہیں اور امام مسجد ہیں، ان کی سیلری جو ہے وہ کم سے کم اتنی تو ہو جو ہمارے معاشرے میں ایک عام مزدور کی تنخواہ، تو کم سے کم اتنی تنخواہ ہو، اور یہ اپروکسیمیٹلی 25,000 روپے ہے، 20 سے 25,000، کم سے کم اس طبقے کی تنخواہ اتنی تو ہو۔ دوسری اہم چیز اس طبقے کے لیے ہم یہ کریں، اور اس میں ہم ٹیچرز کو بھی شامل کر لیں جو عالم کورس پڑھاتے ہیں، جو حافظ ہیں، جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کہ ان کے لیے ایک فنڈ مقرر کریں، جس طرح ہمارے ہاں جی پی فنڈ ہوتا ہے، اور وہ جب جاب چھوڑی جاتی ہے تو وہ فنڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ حضور آپ نے 10 سال ہمارے اس فرم میں کام کیا، تو دیکھیں یہ آپ کا ایک انسینٹیو بنتا ہے 2 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، تو یہ آپ کا تحفہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مؤذنین، یہ امام مسجد 10 سال کی سروس دینے کے بعد، 13 سال کی سروس دینے کے بعد، ایون یہ کہ 20 سال کی سروس دینے کے بعد جب چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ خالی، مطلب جس طرح آئے تھے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں، اور ان مسجد کمیٹیوں کو جو ذرا سی غیرت نہیں ہے۔ میں اس جگہ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تھے، آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا، اور اہل کتاب بزرگ تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے وہاں کے امیر کو بلایا اور فرمایا کہ اس کا ماہانہ جو ہے وظیفہ مقرر کرو، اور اس جیسے جتنے بزرگ ہیں ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کرو۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ ان کی جوانیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کے بڑھاپوں میں جو انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں، انہیں جو ہے معاش کی تنگی کے لیے ہم چھوڑ دیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہم غور کریں کہ ایک مؤذن جو اپنی زندگی کے 13 سال دے رہا ہے، ایک امام مسجد جو عام طور پہ ہماری مسجد میں 10 سال 15 سال بعد وہ جب چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو دینے کے لیے 1.5 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، یہ ایک بہت چھوٹی رقم ہے، لیکن ہماری مسجد کمیٹیوں کے لیے یہ تک نہیں ہوتا۔ تو کم سے کم جو ہے یہ ایک جی پی فنڈ جو کے نام پر، جو ہمارے مؤذنین ہیں، امام مسجد ہیں، اسی طرح جو علماء ہیں، جو فرم، جو مدارس میں، اکیڈمیز میں جو ہیں جاب کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، جب وہ چھوڑ کر جائیں تو ان کے ہاتھ میں جو ایک انسینٹیو، ایک فنڈ رکھا جائے، تاکہ ان کی کچھ مہینوں کے جو معاملات ہیں وہ سہل ہو سکیں، اور اگر کچھ ایمرجنسی آ جائے تو وہ اس فنڈ سے جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، قرض نہ لیں کسی سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔ تو یہ ترغیب میں اکثر کمیٹیوں کو دلاتا ہوں، اور سوچا کہ آج اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، مفتی ہیں، اور ان کو میں نے پڑھاتے ہوئے دیکھا، وہ امام مسجد تھے، ان کا انتقال ہوا، اچانک سڈنلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ آپ یقین کریں چند ہفتے گزرے
اور ان کے گھر والے جو ہے، ان کے 3 بچے تھے، تو ان کے گھر والے جو ہے فائنینشلی جو ہے وہ کرائسس میں آ گئے، کیونکہ کمیٹی والے بھول گئے۔ امام صاحب جب تک زندہ تھے قدر تھی، جب وہ انتقال فرما گئے تو بھول گئے، اور وہ مفتی ایک اچھے عالم دین۔ تو ہمارے یہاں جو ہے اپنے علماء کی، اہل علم حضرات کی اس طرح ناقدری کی جاتی ہے، تو سوچا کہ اس پر جو ہے باقاعدہ ایک آواز بلند کی جائے، لوگوں کو ترغیب دلایا جائے کہ اس طبقے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک فنڈ مقرر کریں کہ جب یہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد ہماری مسجد سے جا رہے ہوں، ہمارے اداروں سے جا رہے ہوں، تو ان کو وہ فنڈ جو ہے وہ دیا جائے۔ آخر میں اشفاق احمد کہ اس قول سے جو ہے اپنی ویڈیو کو اختتام کروں گا۔ اب فرماتے ہیں کہ فاتحہ جو ہے نا وہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں نا تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے نا تو معاشرہ مر جاتا ہے۔